ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا پہلا باب 19 سے 28 آیات تک۔ اور یوحنا کی شہادت یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی اس کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو المسیح نہیں ہوں۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا، پھر کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ کیا تو النبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ پھر تو ہے کون، تاکہ ہم انہیں جواب دیں جنہوں نے ہم کو بھیجا ہے۔ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ جیسا اشعیاہ نبی نے کہا ہے، میں ہوں، پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو سیدھا بناؤ۔ اور یہ جو بھیجے گئے ہیں وہ فریسیوں میں سے تھے، اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ اگر تو نہ المسیح ہے، نہ الیاس، نہ النبی، تو پھر استباغ کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے ان کے جواب میں کہا کہ میں پانی سے استباغ دیتا ہوں، مگر تمہارے درمیان ایک کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ یہ باتیں اردن کے پار کے بیتنیہ میں واقع ہوئیں، جہاں یوحنا استباغ دیتا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم نے سنا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ایک گواہی کے ذریعے مسیح کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو میرے بعد آنے والا ہے مجھ سے پہلے ہی موجود تھا۔ اس طرح بپتسمہ دینے والے یوحنا نے مسیح کی ابدیت اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے درمیان اس کی موجودگی دونوں کو ظاہر کر دیا۔ اس نے واضح کیا کہ بظاہر مسیح ان کے بیچ میں ایک عام انسان کی طرح موجود ہے، جو کہ پہچانا نہ گیا، کیونکہ وہ کسی حلقہ نور، دیدہ ریز پوشاک یا شعلہ زن آنکھوں کے ساتھ نہ آئے گا۔ وہ بالکل عام انسانوں کی طرح ہے۔ اس کے علاوہ یوحنا استباغی اقرار کرتا ہے کہ وہ مسیح کا خادم بننے کے بھی لائق نہیں ہے۔ ان دنوں میں یہ رواج تھا کہ جب کسی بھی گھر میں مہمان کا استقبال کیا جاتا، ایک خادم پانی سے ان کے پیر دھوتا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ مسیح بھیڑ میں آ چکے ہیں، بپتسمہ دینے والے یوحنا نے خود اس لائق نہ سمجھا کہ وہ آپ کے پاؤں دھوئے، بلکہ اس نے کہا کہ میں تو اس کے جوتے کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ ان الفاظ سے بھیڑ میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا ہمارے بیچ میں یہ اجنبی موجود ہے، یا وہ اجنبی کون ہے جو آ رہا ہے؟ خداوند ایک عام شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ عظیم بپتسمہ دینے والا یوحنا ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ آنے والے کے جوتے کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یروشلم سے آئے ہوئے وقت کے نمائندوں نے حقارت سے مسکرا کر کہا ہوگا کہ یہ ہنستا حال بپتسمہ دینے والا شاید خدا کا نبی نہیں ہے، لہٰذا وہ چلے گئے۔ اے خداوند یسوع مسیح، ایک حقیقی انسان اور ابدی خدا کی صورت میں ہمارے پاس آنے کے لیے ہم تیرا شکر گزار ہیں، چونکہ تو ہمارے قریب آیا ہے، اس لیے ہم تیری عبادت اور تیری تمجید کرتے ہیں۔ تو جسمانی اعتبار سے اس قدر حلیم ہے کہ بپتسمہ دینے والے یوحنا کے علاوہ کوئی اور تجھ کو پہچان نہ سکا۔ تو حلیم ہے اور تیرا دل فروتن ہے۔ ہمیں بھی اپنی طرح حلیم بنا تاکہ ہم تیرے پاک روح کی ہدایت کے مطابق تیری پیروی کر سکیں۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔